اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کی اگبی دیوار کود کر سڑک پر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ احمد خامخواہ گھبرا رہا ہے، باس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کون تھا باس؟ رچرڈ نے پوچھا۔ وہ جمیکا سفارت خانے کا ڈپٹی سیکرٹری راہوالا، کوئی سنکی ان کی کوٹھی میں جبراً داخل ہوا ہے تو مجھے فون کر دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے آیا ہے، باس ٹیکسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مگر ہم سے اس کا کیا تعلق؟ رچرڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہلٹن روڈ کی ایک کوٹھی ہم نے ان سے حاصل کی تھی، پوائنٹ نمبر 6 جسے خالی کر دیا گیا ہے، باس نے جواب دیا۔ ایسے لوگوں کو فون نمبر آپ نے کیوں دے دیا باس؟ اس طرح تو کسی بھی وقت اس فون نمبر کی وجہ سے کوئی ہم تک پہنچ سکتا ہے، رچرڈ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے رچرڈ کہ میں نے ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر عام کر رکھا ہے۔ یہ فون جدید ترین انداز میں فٹ ہے، اس کا نمبر ایک خراب شدہ پبلک بوتھ کا ہے اور اسے کسی بھی طرح چیک نہیں کیا جا سکتا، باس نے کہا، اور رچرڈ نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب مزید کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال میں ہمیں پوری توجہ مین ٹارگٹ پر رکھنی چاہیے، وہاں ہماری کارکردگی بے حد آہستہ ہے، رچرڈ نے کہا۔ ہاں، کام واقعی بہت آہستہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ اتنا اہم ہے کہ وہاں معمولی سی غلطی بھی بھیانک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ وہاں تک تفصیلی ٹارگٹس پر جدید ترین بم فٹ نہ ہو جائے، معاملہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے، جیکسن نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ رچرڈ کوئی جواب دیتا، دروازے کی پٹ کھلے اور ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ مسٹر موشے مقامی آدمی کے میک اپ میں آئے ہیں، آنے والے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کوڈ وغیرہ چیک کر لیا؟ باس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، کوڈ بالکل درست ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسے بیچ دو اور سنو، نگرانی انتہائی سخت کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر مشکوک ہو جائے۔ اسے چاہیے تھا کہ بغیر میک اپ کے آتا، بہرحال اچھی طرح نگرانی کراؤ، اس نے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ واقعی موشے نے مقامی میک اپ میں یہاں آ کر زیادتی کی ہے، رچرڈ نے کہا، اور اسی لمحے موشے جمشید آغا کے روپ میں اندر داخل ہوا۔ ہیلو باس۔ ہیلو رچرڈ، موشے نے اپنے اصل لہجے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ بیٹھو، یہ بہتر نہیں تھا کہ تم یہاں اس مقامی میک اپ میں نہ آتے، باس نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ باس، میں نے بھی ایسا سوچا تھا، لیکن مجھ سے ایسا میک اپ نہ ہو سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں معمولی سی کوتاہی بھی سب کچھ برباد کر سکتی ہے، اسی لیے میں بے حد محتاط انداز میں آیا ہوں۔ میں نے گاڑی یہاں سے 4 بلاک دور ایک پبلک پارکنگ میں روکی ہے اور پھر میں مختلف سڑکوں سے گھومتا ہوا اچھی طرح محتاط ہو کر یہاں داخل ہوا ہوں، موشے نے جواب دیا۔ اور رچرڈ اور باس اس کی یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ او گڈ، باس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ باس، نویل اور مائیکل کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا سیکرٹ سروس ہماری راہ پر لگ گئی ہے؟ موشے نے پوچھا۔ یہ بات نہیں، مائیکل تو اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا ہے، اس نے وزیر داخلہ کے قتل کے لیے ایک مقامی آدمی سے کانٹیکٹ کیا، پھر اسے جا کر ملتا رہتا تھا، اس مقامی آدمی کی وجہ سے عمران اس کے پوائنٹ میں داخل ہوا اور پھر مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے اسے فوری طور پر قتل کرنے کا کہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عمران مائیکل کو ختم کر کے اور اس کے اڈے کے کئی افراد کا خاتمہ کر کے نکل گیا ہے، جس پر میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ مقامی افراد سے تعلق نہیں رکھنا اور جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کا فیصلہ درست ہے، لیکن نویل کو کیا ہوا؟ موشے نے پوچھا، اور باس نے اسے سپلائی ڈپو مشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور موشے نے سر ہلا دیا۔ لیکن اب مین ٹارگٹ کا کیا ہوگا؟ وہاں ہمیں کم از کم 5 افراد چاہیے جو مقامی مزدوروں کے روپ میں ٹارگٹس پر کام کر سکیں اور جدید ترین ڈوڈش بم نصب کریں، موشے نے کہا۔ اس کے لیے تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ کیا اس کے لیے خورشید کو استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ باس نے کہا۔ پہلے تو یہ کام نویل نے سنبھالا تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ 1-2 روز میں آئل فیلڈ میں ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے جس کے لیے باہر سے مزدور جائیں گے، ان مقامی مزدوروں میں اس کے آدمی جا کر کام کر سکتے تھے، اور اس نے شاید کسی مقامی تنظیم سے رابطہ بھی قائم کر لیا تھا، موشے نے کہا۔ ہاں، اس نے یہاں کی ایک مقامی تنظیم وائٹ پرل کے باس انکل کارگن سے رابطہ قائم کیا تھا، پھر میرے کہنے پر اس نے اس آدمی کو قتل کرنا چاہا، لیکن معلوم ہوا کہ انکل کارگن اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی اپنی تنظیم اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے اور اب تک وہ نہیں مل سکا، باس نے کہا۔ او، یہ تو بہت برا ہوا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس اسے مشکوک ہو گئی ہو، موشے نے پریشان لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے مکمل تحقیقات کرا لی ہیں، اس کی ٹیم نے دوسرا باس چن لیا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی نویل کے اس معاہدے کا علم نہیں ہے، باس نے جواب دیا۔ لیکن اب یہ بال کیسے منڈے چڑھے گی باس؟ وہاں آدمی چاہیے تاکہ بم نصب ہو سکیں، وہاں میری پوزیشن ایسی ہے کہ میں براہ راست یہ کام نہیں کر سکتا، موشے نے کہا۔ تم کوئی پلان بناؤ، آدمی تو میسر ہو جائیں گے، ہم سب مل کر مقامی مزدوروں کے روپ میں وہاں کام کر سکتے ہیں، باس نے کہا۔ باس، میری ایک تجویز ہے، اچانک خاموش بیٹھا ہوا رچرڈ بول پڑا۔ ہاں بتاؤ، باس نے چونک کر پوچھا۔ باس، آئل فیلڈ کے لیے جو پلان ہم نے بنایا ہے وہ ایسے حالات میں مکمل ہونا مشکل ہے، حکومت اب ہر طرح سے چوکنی ہو چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس کے افراد وہاں کسی روپ میں پھیل چکے ہوں، رچرڈ نے کہا۔ ہاں، رچرڈ کا آئیڈیا درست ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اسپیشل میٹنگ کال کی تھی، اس میں اس نے یہی بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دینے کے احکامات موصول ہوئے ہیں۔
اور اب ہر آدمی اور ہر چیز کی سختی سے چیکنگ کی جائے گی، موشے نے جواب دیا۔ ایسی صورت میں باس ایک آدمی کے بھی چیک ہو جانے کی صورت میں ہمارا تمام پلان مکمل طور پر فیل ہو جائے گا، رچرڈ نے اپنی بات کی تردید ہونے پر پرجوش لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہارے ذہن میں کیا تجویز آئی ہے؟ باس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے لمبی پلاننگ کے بجائے اگر سپلائی ڈپو کا طرح اندھا دھند حملہ کیا جائے تو ہم اپنا مشن آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، اگر مکمل طور پر نہیں تو کم از کم اس حد تک ضرور کہ پاکیزہ 2-3 سال پیچھے چلا جائے گا، اور ہمیں فی الحال ضرورت بھی اتنی ہی ہے کہ ہمارا سگنگ پلان مکمل ہو جائے، رچرڈ نے کہا۔ لیکن رچرڈ، اندھے اقدام سے ہمارا اتنا بڑا ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکتے۔ اول تو اندھے اقدام سے ہم اصل ٹارگٹ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، ہٹ کرنا تو بعد کی بات ہے، موشے نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو تو صحیح، اس کے لیے ہم کنٹرول خورشید کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، وہ ہر جگہ آسانی سے جا سکتا ہے، اور پھر الیکٹریکل انجینئر کے طور پر تم وہاں کے سب سے حساس مرکز میں موجود ہو۔ کم از کم 2-3 اہم مقامات پر انتہائی طاقتور بم رکھے جا سکتے ہیں، خورشید کے ذریعے یہ بم اندر پہنچائے جائیں، رچرڈ نے پلان بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، خورشید کو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، موشے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم اس سلسلے میں ہمیں سوچ کر بتاؤ کہ خورشید کے ذریعے کہاں کہاں ٹارگٹ فٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مکمل تفصیلات طے کر لی جائیں تو بہتر ہے، تاکہ اس ٹارگٹ کو جلد از جلد ہٹ کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں، باس نے کہا، اور موشے نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک کاغذ نکالا، اور پھر وہ تینوں سر جوڑ کر مشن کی تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ کون صاحب تھے جو اس طرح میٹنگ سے ڈر رہے تھے؟ ٹائیگر نے خورشید سے مخاطب ہو کر پوچھا، جس نے ابھی بھی بات کر کے ریسیور رکھا تھا۔ ارے یہ ہمارے چیف الیکٹریکل انجینئر جمشید آغا ہیں، ویسے پہلی بار انہوں نے ایسی بات کی ہے، شاید ذہنی طور پر پریشان ہوگا، خورشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئل فیلڈ میں خورشید کے پاس پہنچا تھا، پہلی چوکی سے اس نے خورشید سے رابطہ قائم کیا تھا، اور اس کی خصوصی اجازت سے اسے دفتر تک پہنچنے دیا گیا تھا، اور وہ خورشید کے دفتر میں جا کر بھی بیٹھا ہی تھا کہ فون آ گیا تھا۔ چیف الیکٹریکل انجینئر، کیا یہ کوئی نیا آدمی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ارے نہیں، سینئر موسٹ آدمی ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ خورشید نے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا دروازے پر چپراسی نمودار ہوا۔ 2 پیپسی لاؤ، خورشید نے چپراسی سے مخاطب ہو کر کہا، اور چپراسی سر ہلاتا ہوا واپس چلا آیا۔ بس ویسے ہی خیال آ گیا تھا، میں نے سوچا کہ کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، پوچھ آؤں کہ آج کل میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہونا کیا ہے، بس مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں نکال سکا یار، کیا بتاؤں، ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے آج تک اس پر افسوس ہے، میں نے بعد میں کوشش بھی کی کہ اس کی تلافی کر دوں، لیکن وہ اب گھاس بھی نہیں ڈالتی، بس چانس ملا تھا نکل گیا ہاتھ سے، خورشید نے بڑے اوباشانہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے چپراسی اندر داخل ہوا، اس نے ریسیور ٹرے میں پیپسی کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، قریب آ کر اس نے میز کے دراز سے 2 ٹیبل میٹ نکال کر ایک خورشید اور ایک ٹائیگر کے سامنے رکھا، اور پھر ایک بوتل ان دونوں کے سامنے رکھی اور خالی ٹرے لیے واپس کمرے سے نکل گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو دوست؟ کون گھاس نہیں ڈالتی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ارے ایکٹیمیا سفارت خانے کے ٹیکنیکل اتاشی مسٹر رچرڈ کی پرسنل سیکرٹری مس ٹریسی کی بات کر رہا ہوں، بڑی ظالم چیز ہے وہ، یوں سمجھو کہ اسے دیکھتے ہی زاہد خشک بھی نوجوان ہو جائے۔ وہ پرانی شراب پینے کی شوقین تھی، میں نے اسے رات اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دے ڈالی تاکہ میں اسے انتہائی پرانی شراب پلاؤں، خورشید نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اور وہ ٹھہر بھی گئی ہوگی اور تم نے اسے شراب بھی پلا دی ہوگی، پھر چانس ضائع ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہی تو غضب ہوا، وہ ٹھہر بھی گئی، میں نے اسے شراب پلائی، لیکن نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے ایک جام پیا ہی تھا کہ بس فیوز اڑ گیا، پھر صبح ہی آنکھ کھلی، یار بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی، اتنی شرمندگی کہ بس پوچھو نہیں، خورشید نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر دوبارہ دعوت دے ڈالنی تھی، ٹائیگر نے کہا۔ میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ مانی ہی نہیں، مگر میں بھی ضد کا پکا ہوں، ایک روز راضی کر ہی لوں گا، خورشید نے بوتل سپ کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یار تمہیں ہوا کیا تھا؟ تم تو عادی مجرم ہو پینے پلانے کے، ٹائیگر نے پوچھا۔ یار سچ پوچھو تو مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تو گھڑے پی کر بھی ڈکار نہ لینے والوں میں سے ہوں، لیکن اس روز ایک ہی جام کے بعد میں ٹیں ہو گیا، نہ جانے کیا ہوا تھا مجھے، اور غضب یہ کہ صبح بھی دیر سے جب آنکھ کھلی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس روز ایک اور غضب ہوا کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ تھی، اس لیے میں اسے چھوڑنے بھی نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے جمشید آغا کی منت سماجت کی، وہ بیچارہ رات کی ڈیوٹی دے کر آیا تھا، میری منت سماجت پر اسے چھوڑنے ہی چلا گیا، خورشید نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تو جمشید آغا نے راستہ سیدھا کر لیا ہوگا، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یار راستے کے ذکر پر مجھے یاد آیا، اور میں اکثر یہ بات سوچ کر حیران ہوتا ہوں، اس روز جب میں ڈیوٹی دے کر واپس اپنی رہائش گاہ پر گیا تو وہاں جمشید آغا پہلے سے موجود تھا، اور پھر پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ خورشید نے بڑے پراسرار انداز میں کہا، اس کی آنکھوں میں ایسی دلچسپی کی چمک ابھر آئی تھی جیسے وہ کوئی نہایت ہی عجیب چیز بتانے والا ہو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے تم سے گلہ کیا ہوگا کہ اتنی خوبصورت ٹریسی کو کیوں جانے دیا، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ارے نہیں، وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑاؤ، خورشید نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا اس کی رہائش گاہ بہت دور تھی؟ ٹائیگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔
ارے یہی تو حیرت کی بات ہے، اس کی رہائش گاہ میری رہائش گاہ سے تقریباً 20-25 قدم دور ہوگی، خورشید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او واقعی یہ تو عجیب بات ہے، پھر تو تم اسے کار پر چھوڑ آئے ہوگے، ٹائیگر نے کہا۔ اب مجھے یاد نہیں، شاید کار پر ہی چھوڑ آیا ہوں گا، بہرحال چھوڑو اور سناؤ، آج رات کوئی جشن وشن کا پروگرام بنتا ہے؟ خورشید نے اکتائے ہوئے انداز میں موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ٹریسی پر ہی کوشش کی جائے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ تو ملتی ہی نہیں، خورشید نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں یکلہت چمک ابھر آئی تھی۔ ارے ہم سے بات کرو، کیسے نہیں ملتی؟ جب چاہو ملوا دوں، ٹائیگر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اچھا او اگر ایسا ہو جائے تو یار مزہ آ جائے، کیا وہ تمہاری واقف ہے؟ خورشید نے کہا۔ ایسی ویسی بڑی دور کی دوستی ہے، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا، بے فکر رہو، ٹائیگر نے کہا، اور خورشید کے چہرے پر یکلہت مسرت کے آثار طاری ہو گئے۔ پھر آج رات ہو جائے پروگرام، خورشید نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں بے شک، لیکن دوست تم نے جمشید آغا والی بات بتا کر مجھے مشکوک کر دیا ہے، اس کے بال سنہرے تو نہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ سنہرے نہیں تو عام سے سیاہ بال ہیں کیوں؟ خورشید نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سنہرے بال ٹریسی کی کمزوری ہے، 2 ہفتے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں جمشید آغا نے اسے چکر میں نہ لے لیا ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ارے نہیں، وہ ایسا آدمی نہیں ہے، جب میں نے اسے بھیجا تھا تو مجھے یقین تھا کہ وہ دیر گئے آئے گا، لیکن وہ دوپہر میں ہی واپس آ گیا، حالانکہ وہ بتا رہا تھا کہ ٹریسی نے دلچسپی لی تھی لیکن وہ ٹال گیا، خورشید نے جواب دیا۔ جمشید آغا کے ساتھ جانے کی بات تم نے خود سوچی تھی یا ٹریسی نے کہا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ٹریسی نے، مجھے یاد نہیں، شاید کہا ہو، لیکن وہ تو جمشید آغا سے واقف ہی نہیں تھی، پھر کیسے کہہ سکتی ہوگی؟ میں نے ہی سوچا ہوگا، بہرحال مجھے یاد نہیں۔ لیکن یہ تم پولیس والوں کے اس انداز میں جرا کیوں کر رہے ہو؟ خورشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دوست ایک بات بتاؤ، ذرا سوچ کر بتانا، جب سے میں آیا ہوں میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اکثر ذہنی طور پر غائب ہو جاتے ہو، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ٹائیگر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خورشید چند لمحے تو حیرت سے ٹائیگر کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی آتی گئی۔ تم نے بڑا عجیب سوال پوچھا ہے، تم نے محسوس کیا ہے کہ میں ذہنی طور پر غائب ہو جاتا ہوں؟ خورشید نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں محسوس کیا ہے تو پوچھ رہا ہوں، ایسا کسی خاص پریشانی کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پریشانی تو مجھے کوئی نہیں، ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو یہ بات میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی میرا ذہن بلینک ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہتا کس عرصے میں کیا ہوا ہے، خورشید نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اور تمہاری یہ حالت اس وقت سے ہوئی ہوگی جب سے ٹریسی کو تم نے پرانی شراب پلائی ہوگی، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہنس رہے ہو، اڑا لو مذاق، لیکن یار واقعی بات ایسی ہی ہے، تب سے ہی میں غائب دماغ ہونے لگ گیا ہوں، خورشید نے کہا، اور پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس خورشید اسپیکنگ، خورشید نے کہا۔ میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے سر، ڈرائیور کار لیے تیار کھڑا ہے، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ او اچھا ٹھیک ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، خورشید نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یار میٹنگ ہے اور میری شرکت ضروری ہے، وہ جشن، خورشید نے کہا۔ تو آ جاؤ، کسی بھی وقت آ جاؤ، ہو سکے تو میٹنگ کے بعد ہی آ جاؤ، خوب تفریح رہے گی، ٹائیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں ڈیوٹی کے بعد آ جاؤں گا، مگر بات بالکل پکی ہونی چاہیے، خورشید نے کہا۔ پہلے کبھی وعدہ خلافی ہوئی ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کس وقت پہنچو گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 5 بجے پہنچ جاؤں گا، کہاں ملاقات ہوگی؟ خورشید نے کہا۔ تم ہوٹل میلارڈ آ جاؤ، میں اور ٹریسی وہاں تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے، پھر وہاں سے کسی بھی ایسی جگہ چلیں گے جہاں تم ٹریسی کو اطمینان سے پرانی شراب پلا سکو، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ بات ہوئی نا، ٹھیک ہے، خورشید نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ خورشید ٹائیگر سے مصافحہ کر کے اپنی کار میں بیٹھ گیا، جبکہ ٹائیگر نے اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور تھوڑی دیر بعد وہ چیک پوسٹ کراس کرتا ہوا شہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بار بار گونج رہا تھا، اور وہ پہلی فرصت میں کسی نزدیکی پبلک فون بوتھ تک پہنچ کر اس خیال کو عمران تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ عمران نے کار میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا، اور جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگرانی ختم کرنے اور انہیں واپس اپنے اپنے فلیٹوں میں جانے کی ہدایت کی، اور پھر خود کار لیے واپس دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار کو باہر برآمدے کے پاس روک کر آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا بلیک زیرو، کوئی بات بنی؟ عمران نے اندر جاتے ہی بلیک زیرو سے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر تصدق نے X2 کا نام سنتے ہی فوراً مجھے وقت دے دیا تھا، اور پھر اس نے کاغذ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کافی دیر تک مختلف کتابیں بھی دیکھیں اور ہنسی انگریزی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ کسی چیز کا نقشہ ہے۔ نمبرز کے متعلق اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ فون نمبرز ہیں، لیکن یہ نمبرز ڈائریکٹری میں چیک کیے گئے تو کوئی کسی رہائش گاہ کا تھا، کوئی کسی تاجر کا، اور کوئی کسی دکان کا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں بنی، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ وہ اس پر مزید غور کریں گے، کاغذ انہوں نے رکھ لیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کرتا رہے غور، عمران نے جواب دیا۔ دراصل ٹائیگر نے انکل کارگن کی جیب سے جو کاغذ نکالا تھا، وہ جب دانش منزل پہنچا تو عمران نے اس پر بذات خود بہت غور کیا، لیکن کوئی بات اس کے پلے نہ پڑی۔
تو اس نے بلیک زیرو کو بطور X2 کے نمائندے کے ڈاکٹر تصدق کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر تصدق کوڈ اور نقشے وغیرہ کے سمجھنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، اسی لیے عمران نے سوچا کہ وہ شاید کسی نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن اب بلیک زیرو بتا رہا تھا کہ بات نہیں بنی۔ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس کا ریسیور اٹھا کر اس نے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جس کا انہوں نے راہوالا کو ڈائل کرتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ چند لمحے گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس سینٹرل اسٹاک ایکسچینج۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور عمران سینٹرل اسٹاک ایکسچینج کا نام سنتے ہی چونک پڑا۔ مسٹر جیکسن سے بات کرائیے، عمران نے فوراً ہی راہوالا کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ آپ بات تو کرائیں، انہیں کہیں کہ KH راہوالا بات کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ سوری مسٹر راہوالا، یہاں ایکسچینج میں کوئی مسٹر جیکسن نہیں ہے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بات کرائیں، یہ ان کے فائدے کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، اسٹاک ایکسچینج میں کوئی مسٹر جیکسن نہیں ہے، آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ سوری، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یقین تھا کہ اس نے نمبر صحیح ڈائل کیے ہیں اور یہ وہی نمبر ہیں جو مسٹر راہوالا نے ڈائل کیے تھے۔ پھر جیکسن سے بات کیوں نہیں ہوئی؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کریڈل دبا کر وہی نمبر ڈائل کیے، لیکن اس بار ٹون فون خراب ہونے کی سنائی دینے لگی۔ عمران چند لمحے غور سے ٹون کو سنتا رہا، پھر اس نے کریڈل دبا کر انکوائری سپروائزر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری سپروائزر سر۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی کہا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض فرام سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ ایسے مواقع پر X2 کی بجائے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا نام ہی استعمال کرتا تھا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا۔ ایک نمبر نوٹ کرو۔ 67345 نوٹ کر لیا؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یس سر۔ 67345 سپروائزر نے نمبر دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بتاؤ کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کیا یہ انگیج ہے یا خراب ہے؟ اگر خراب ہے تو کس وقت خراب ہوا ہے؟ جلدی، عمران نے کہا۔ سر یہ نمبر تو پبلک فون بوتھ نمبر 112 کا ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، وہاں کالز نہیں ہوتی تھیں، اسی لیے اسے بیکار سمجھ کر ختم کر دیا گیا اور ابھی تک یہ نمبر کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا۔ سپروائزر نے فوراً ہی جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس نمبر پر بات کی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ یہ نمبر کئی ماہ سے ڈسکنیکٹ ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نمبر پر بات ہوئی ہو؟ میں سپروائزر ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ویسے اگر آپ کہیں تو میں مزید تسلی کر لیتا ہوں، سپروائزر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تسلی کر لو اچھی طرح، یہ ہے محکمانہ مسئلہ ہے، غلطی نہیں ہونی چاہیے، عمران نے فیاض کسی انداز میں کہا اور پھر چند لمحوں بعد سپروائزر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ سر، سپروائزر نے کہا۔ یس بولو، عمران نے کہا۔ سر میں نے پوری طرح تسلی کر لی ہے، یہ نمبر کئی ماہ سے ڈسکنیکٹ ہے اور اس پر بات نہیں ہو سکتی، سپروائزر نے جواب دیا۔ اچھا سینٹرل ایکسچینج کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سینٹرل اسٹاک ایکسچینج سر نوٹ فرمائیں 73131، سپروائزر نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عجیب چکر ہے، اس بار تو مجرم مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہے ہیں، جو کلو بھی ملتا ہے وہ بیکار ثابت ہوتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر سپروائزر کے اسٹاک ایکسچینج کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سینٹرل اسٹاک ایکسچینج پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکسن سے بات کراؤ، میں KH راہوالا بول رہا ہوں، عمران نے ایک بار پھر راہوالا کے لہجے میں کہا۔ مسٹر جیکسن، مگر اس نام کا کوئی فرد اسٹاک ایکسچینج میں کام نہیں کرتا سر، دوسری طرف سے جواب ملا۔ اچھا تھینک یو، عمران نے ڈھیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ قدرے کبیدگی کے آثار بھی نمایاں تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے عمران کو اس طرح کبیدہ دیکھ کر پوچھا اور عمران نے اسے تنویر کے پہلے کلو سے لے کر راہوالا کی بات چیت تک بتا دیا۔ اور اب وہ نمبر ڈیڈ ہے، واقعی مسئلہ ٹیڑھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہر کلو ختم کرتے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ نہ صرف کلو ختم کرتے جا رہے ہیں بلکہ وہ جدید ترین آلات استعمال کر رہے ہیں، میرا خیال ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے شاید جیکسن خود بول رہا تھا اور راہوالا تو اس کی آواز پہچانتا تھا، جبکہ میں نے اسے پہچانا نہیں، اس پر وہ مشکوک ہو گیا اور اس نے نہ صرف رابطہ ختم کر دیا بلکہ نمبر ہی ڈیڈ کر دیا، عمران نے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ لیکن کیسے ختم کر دیا؟ کیا وہ پبلک فون بوتھ سے بول رہا تھا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بات نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ یورپ میں ایسے آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ کسی بھی نمبر کو اس سے کنیکٹ کیے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے، میرے خیال میں مجرموں نے اس قسم کے آلے کو استعمال کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے وہ نمبر استعمال کیا جو پبلک فون بوتھ کا تھا اور کافی عرصے سے ڈسکنیکٹ پڑا ہوا تھا، اس طرح وہ فون نمبر کی وجہ سے ٹریس نہ ہو سکتے تھے اور پھر مجھ سے مشکوک ہو کر اس نے اس نمبر سے کنیکشن ختم کر دیا، عمران نے جواب دیا۔ اور بلیک زیرو نے اس بات پہ سر ہلا دیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں ٹائیگر بول رہا ہوں سر، عمران صاحب سے بات کرنی تھی سر، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عمران سے اس وقت رابطہ نہیں ہے، پیغام دے دو، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔
وہ جان بوجھ کر ٹال گیا تھا تاکہ ٹائیگر کو یہ شک نہ ہو سکے کہ عمران اور ایکس 2 ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ سر عمران صاحب نے میری ڈیوٹی آئل فیلڈ پر لگائی تھی، میں آج وہاں گیا تھا، وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر خورشید سے ملاقات ہوئی، مجھے وہ قدرے مشکوک محسوس ہوئے ہیں، اس سلسلے میں عمران صاحب سے بات کرنی تھی۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔